کہیں دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک عجیب و غریب بستی تھی جسے لوگ ناک کٹوں کی بستی کہتے تھے۔ اس بستی کے ہر فرد کی ناک کٹی ہوئی تھی۔ یہاں کے لوگ اسے عام بات سمجھتے تھے، مگر باہر والوں کے لیے یہ نہایت حیران کن اور خوفناک تھا۔ یہ بستی گھنے جنگل کے بیچوں بیچ تھی اور دنیا سے کٹ کر اپنی الگ زندگی گزار رہی تھی۔ یہاں کے لوگ سیدھے سادھے مگر عجیب عادات کے مالک تھے۔ ناک کٹی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے چہرے کو ہمیشہ چھپائے رکھتے، مگر ان کے دل میں ہمیشہ یہ سوال کھٹکتا رہتا تھا کہ ان کی ناکیں کیوں کٹی ہیں۔ ایک دن اس بستی میں ایک اجنبی شخص جس کا نام فرید تھا، وہ ایک سیاح تھا جسے عجیب و غریب جگہوں کو دیکھنے کا شوق تھا۔ فرید نے اس بستی کے بارے میں سنا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں کے لوگ اپنی ناک کھو چکے ہیں۔ جب وہ بستی میں پہنچا تو ہر طرف ایک خاموشی اور سنجیدگی کا ماحول تھا۔ لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن سب کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ فرید نے بستی کے ایک بزرگ بابا جس کا نام رحمت تھا، اس سے بات کی اور پوچھا، بابا، یہ بستی اتنی خاموش اور پر اسرار کیوں ہے اور سب لوگ اپنے چہرے کو کیوں چھپاتے ہیں؟ بابا نے گہری سانس لی اور کہا، یہ ایک پرانی کہانی ہے بیٹا، اگر تم اسے سننا چاہتے ہو تو صبر کے ساتھ سنو۔ بابا رحمت نے بتایا کہ کئی سال پہلے یہ بستی ایک خوشحال جگہ تھی جہاں لوگ خوشی سے زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی ناکیں کٹی ہوئی نہیں تھی اور وہ خوبصورت اور صحت مند تھے، مگر پھر ایک دن ایک پراسرار شخص جو خود کو بد دعا دینے والا کہتا تھا، اس بستی میں آیا۔ یہ شخص اپنی عجیب طاقتوں کے لیے مشہور تھا۔ اس نے بستی والوں سے کہا، تم لوگ خود غرض اور گھمنڈی ہو گئے ہو۔ تمہاری ناک تمہارے غرور کی علامت ہے اور اسے کاٹنا ضروری ہے تاکہ تمہارے دلوں میں عاجزی پیدا ہو۔ بستی کے لوگوں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور ہنسنے لگے، لیکن وہ شخص اپنی بات پر قائم رہا اور بد دعا دی، تم سب کی ناک کٹ جائے گی اور تمہاری نسلیں اس بد دعا کا شکار رہیں گی۔ اگلے ہی دن تمام لوگوں کی ناک غائب ہو گئی۔ اس واقعے نے بستی میں خوف و ہراس پھیلا دیا اور وہ شخص غائب ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بستی کے لوگ اس حقیقت کے عادی ہو گئے، لیکن ان کے دل میں ہمیشہ شرمندگی اور خوف باقی رہا۔ فرید نے یہ کہانی سنی تو اسے یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بد دعا صرف ایک کہانی ہو سکتی ہے۔ اس نے بابا رحمت سے کہا، کیا آپ نے کبھی اس بد دعا کو ختم کرنے کی کوشش کی؟ بابا نے افسوس سے کہا، ہم نے کئی بار دعا کی اور مختلف طریقے آزمائے، مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ فرید نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گاؤں کی حقیقت کا پتہ لگائے گا۔ وہ گاؤں کے اطراف میں گھومنے لگا اور لوگوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ ہر شخص نے اسے یہی کہا کہ یہ بد دعا ہے اور اس کا کوئی حل نہیں، لیکن فرید کو ایک عجیب بات کا پتہ چلا۔ کچھ لوگوں کی ناکیں دھندلی سی نظر آ رہی تھی، جیسے کہ وہ دوبارہ اگنے والی ہوں۔ فرید کو ایک بزرگ خاتون ملی جن کا نام دادی مہتاب تھا۔ انہوں نے فرید کو بتایا، یہ بد دعا دراصل ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم نے کبھی عاجزی اختیار نہیں کی اور ہماری ناکیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم نے اپنے غرور کے بدلے کیا کھویا۔ لیکن جو لوگ سچے دل سے معافی مانگتے ہیں اور عاجزی اپناتے ہیں، ان کی ناک آہستہ آہستہ واپس آنے لگتی ہے۔ فرید نے حیرت سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ دادی نے کہا، ہاں، مگر اس عمل میں وقت لگتا ہے اور دل کی خلوص شرط ہے۔ فرید نے بستی کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ اگر وہ اپنے رویے میں تبدیلی لائیں اور عاجزی اختیار کریں تو شاید ان کی ناکیں واپس آ جائیں۔ پہلے تو لوگوں نے اس بات کو سنجیدہ نہیں لیا، لیکن پھر چند لوگوں نے معافی مانگنا اور اپنے اچھے اعمال کرنا شروع کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی ناکیں دھندلی صورت میں ظاہر ہونے لگیں۔ یہ دیکھ کر باقی لوگ بھی اس عمل میں شامل ہو گئے۔ بستی کا ماحول بدلنے لگا اور وہ جگہ جو کبھی غرور اور خود غرضی کا مرکز تھی، اب عاجزی اور محبت کا گہوارہ بن گئی۔
کئی سالوں بعد بستی کے زیادہ تر لوگوں کی ناکیں واپس آ چکی تھی اور بستی اپنی خوشحالی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ ناک کٹوں کی بستی اب محبت اور عاجزی کی مثال بن چکی تھی۔ فرید نے اس بستی کو خیر آباد کہا، مگر جاتے وقت اس کے دل میں سکون تھا کہ اس نے بستی والوں کو ان کا اصل راستہ دکھایا۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ عاجزی انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے اور غرور ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔